حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سیدہ ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے ہوا۔ یہ نکاح سیدہ ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی خواہش پر ہوا تھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی زوجہ سے حد درجے کی محبت تھی، لہٰذا یہ بہت کامیاب شادی تھی۔ سیدہ ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ ملکہ عرب ہونے کے باوجود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی کام خود کریں۔ سیدہ ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام خود کرتے ہیں، غلاموں کو عزت دیتے ہیں، غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کو بہترین کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں سے شفقت فرماتے ہیں، ان کے پاس جو بھی مال ہو وہ معاشرے کے ان پسماندہ طبقات پر خرچ کرتے ہیں اور سادہ زندگی گزارنے کو پسند فرماتے ہیں۔ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر وادیوں سے گزر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک قبیلہ پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، جن پر غربت کے ڈیرے ہیں، کمزور جسم ہے، جسم پر پھٹے پرانے کپڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی یہ حالت دیکھی نہ گئی اور آپ غمگین ہو گئے۔ جب گھر واپس آئے تو سیدہ ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے قبیلے کے حالات بیان کیے اور فرمانے لگے کہ میں اس لیے غمگین ہوں کہ ان قبیلے والوں کی امداد کی کوئی صورت نکالی جائے۔ اس پر سیدہ ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ آپ جائیے اور قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو بلا لائیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور جن سرداروں کے نام سیدہ نے لیے تھے ان سب کو دعوت دی۔ اتنی دیر میں سیدہ ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنی مال و دولت سے اشرفیوں کا بہت بڑا ڈھیر لگا دیا اور پھر ان سرداران عرب سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ آپ سب لوگ گواہ رہیں، میں نے یہ ساری دولت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی، آپ جیسے چاہیں اسے استعمال میں لائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری اشرفیوں کا ڈھیر مکہ کی وادیوں میں موجود ان غریب الحال قبیلے والوں میں تقسیم فرما دیے۔ اب ان کے پاس کھانے کو غلہ اور پہننے کو نئے کپڑے موجود تھے۔ ان کی یہ خوشحالی دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نے سکون پایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹوں اور 4 بیٹیوں سے نوازا۔ بیٹوں کے نام قاسم اور عبداللہ ہیں، جبکہ بیٹیوں کے نام فاطمہ، زینب، رقیہ اور کلثوم ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن اپنے چچا جناب ابو طالب کے خاندان کے ساتھ گزارا تھا۔ جب آپ کی چچی زوجہ ابو طالب سیدہ فاطمہ بنت اسد کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو طالب کے گھر تشریف لائے۔ خانہ کعبہ میں پیدا ہونے والے ہاشمی شہزادے کا نام علی رکھا۔ علی بن ابی طالب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ رکھا۔ جب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ نور میں خدا تعالیٰ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدہ ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور حضرت علی بن ابی طالب آپ کے ساتھ عبادت میں کھڑے ہوتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور امانت دار ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی عقل مند اور بہترین فیصلہ فرمانے والے تھے۔ پیچیدہ تنازعات کا ایسا حل نکالتے کہ تمام سرداران عرب آپ کو ایک غیر جانبدار، امن پسند منصف کے طور پر جانتے تھے۔
ایک موقع پر ایسا ہوا کہ حرم کعبہ میں سیلاب آ گیا اور کعبہ کی عمارت بالکل منہدم ہو گئی۔ اس لیے قریش کے سرداران نے فیصلہ کیا کہ کعبے کی عمارت کو ڈھا کر ایک مضبوط عمارت بنائی جائے جس کا دروازہ بلند ہو اور چھت بھی ہو۔ چنانچہ قریش نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام شروع کیا۔ اس تعمیر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی۔ آپ سرداران قریش کے ساتھ مل کر پتھر اٹھا کر لاتے۔ مختلف قبیلوں نے تعمیر کے لیے مختلف حصے آپس میں تقسیم کر لیے تھے۔ جب عمارت حجر اسود تک پہنچی تو قبائل میں سخت جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ ہر قبیلہ یہی چاہتا تھا کہ حجر اسود کو دیوار میں نصب کرنے کا شرف ان کے قبیلے کے کسی فرد کو ملے تاکہ وہ اس پر ناز کر سکیں اور یہ ان کے قبیلے کی شہرت کی وجہ بنے۔ اس کشمکش میں 4 دن گزر گئے، یہاں تک نوبت آ پہنچی کہ تلواریں نکل آئیں۔ بنو عبدالدار اور بنو عدی کے قبیلے کے لوگوں نے قسمیں اٹھائیں کہ وہ اس شرف کو پانے کے لیے جان کی بازی تک لگا دیں گے اور زمانہ جاہلیت کے دستور کے مطابق اپنی قسموں کو پورا کرنے کے لیے پیالے میں خون بڑھ کر اپنی انگلیاں اس میں ڈبو کر چاٹ لیں۔ 5ویں دن حرم کعبہ میں تمام قبائل عرب جمع ہوئے اور اس جھگڑے کو طے کرنے کے لیے ایک بڑے برے شخص نے یہ تجویز دی کہ کل جو شخص صبح سویرے سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہو اس کو پنچ مان لیا جائے، وہ جو فیصلہ کرے اس کو سب تسلیم کر لیں۔ سب سرداران عرب نے اس بات کو تسلیم کیا۔ خدا کی شان کہ صبح سویرے سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہونے والی شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ آپ کو دیکھتے ہی سب پکار اٹھے کہ یہ الامین ہے، لہٰذا آپ جو فیصلہ فرمائیں ہم راضی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا فیصلہ سنانا تھا کہ سب قبیلوں کو حجر اسود کو خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کرنے کا شرف مل جائے اور یہ جھگڑا مکمل طور پر ختم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھائی، حجر اسود اس پر رکھا اور تمام قبیلوں سے کہا کہ وہ اپنا ایک سردار اس شرف کے لیے چن لیں۔ پھر ان سرداران کو حکم دیا کہ وہ چادر کا ایک ایک کنارہ تھام کر مقدس پتھر اٹھائیں اور حجر اسود کو خانہ کعبہ کی دیوار کے قریب لے جائیں۔ سب سرداران نے مل کر اس چادر کی مدد سے حجر اسود کو اٹھایا اور اس کے مقام کے قریب لے گئے۔ سب قبائل کو اس شرف میں شریک کر لیا گیا تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے سے ہر قبیلے کے ایک ایک فرد کو حجر اسود کے اعزاز میں حصہ لینے کا موقع ملا، لہٰذا ایک خون ریز لڑائی ٹل گئی اور پورے عرب نے الامین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امن قائم کرنے والے فیصلے کو سراہا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بھی بہت خاص تھے، وہ سب نہایت ہی اعلیٰ اخلاق اور باوقار لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست احباب میں حضرت ابوبکر، حضرت حکیم بن حزام، حضرت زماد بن سلابہ، حضرت قیس بن صائب مخزومی، حضرت زید بن عمرو کے نام سر فہرست ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کے ایک مشہور تاجر تھے اور کاروباری معاملات کی خوب سمجھ بوجھ رکھتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان نبوت سے پہلے بھی کئی برسوں سے کاروباری معاملات میں رفیق تھے۔ حضرت حکیم بن حزام قریش کے نہایت ہی معزز رئیس تھے۔ حضرت حکیم بن حزام کی ولادت
خانہ کعبہ میں ہوئی۔ حضرت حکیم بن حزام سیدہ ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے چچا زاد بھائی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے دوست تھے۔ حضرت قیس بن صائب مخزومی تجارت کے کاروبار میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شراکت دار رہا کرتے۔ حضرت قیس بن صائب مخزومی کہا کرتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اپنے تجارتی شرکاء کے ساتھ اتنا واضح ہوتا کہ کبھی کوئی جھگڑا پیش نہ آتا۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا 40واں سال شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر وقت قدرت کے عجائبات پر غور و فکر کرنے میں گزرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی بگڑی ہوئی حالات کے سدھارنے کی تدبیروں کے سوچ و بچار میں مصروف رہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے اچھے خواب آنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر خواب اتنا سچا ہوتا کہ خواب میں جو کچھ دیکھتے اس کی تعبیر ظاہر ہو جایا کرتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں کا کھانا پانی لے کر غار حرا کے پرسکون ماحول کے اندر خدا کی عبادت میں مصروف رہا کرتے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت میں مشغول تھے کہ اچانک غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ نازل ہوا۔ فرشتے نے کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت گرم جوشی کے ساتھ اپنے سینے سے لگایا اور پھر چھوڑ کر کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر چھوڑا اور کہا کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا آدمی کو، خون کی پھٹک سے بنایا، پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا۔ یہی وہ پہلی وحی تھی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ اس بات کا پیغام تھا کہ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم کے سکھائے گئے علم سے پورے جہان کو منور کرنا تھا، ہر طرح کے باطل کا سامنا کرنا تھا، ہر مظلوم کو اس کا حق دلانا تھا، بتوں کے سامنے سر جھکانے والوں کو ایک خدا کی عبادت پر قائل کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اپنے گھر تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے کملی اڑاؤ، مجھے کملی اڑاؤ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے فرائض سے باخبر تھے، خود کو پرسکون کیا اور سارا واقعہ سیدہ ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے بیان فرمایا اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ یہ سن کر سیدہ ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک فرماتے ہیں، دوسروں کا بوجھ خود اٹھاتے ہیں، آپ خود کما کر مفلسوں اور محتاجوں کو عطا فرماتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ حق اور انصاف کی خاطر سب کی مصیبتوں اور مشکلات میں کام آتے ہیں۔ دنیا میں سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے والی آپ کی زوجہ سیدہ ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ سیدہ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل ایک خدا پر یقین رکھتے تھے اور بتوں کی پوجا سے بیزار تھے، حق کی تلاش میں تھے۔ سیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس تشریف لائیں۔ ورقہ بن نوفل نے گزشتہ آسمانی کتب میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں پڑھی تھیں وہ آپ میں موجود پائیں، تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق نبی ہونے پر ایمان لے آئے۔
پھر ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ کاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے زمانے میں تندرست اور جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ کو مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دے گی۔ پہلی وحی کے نزول کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز گھر سے باہر کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ کسی نے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ جو غار میں پہلی وحی لے کر آیا تھا آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف تشریف لے آئے اور گھر والوں سے کہا کہ مجھے کملی اڑاؤ۔ فرشتہ آپ کے پاس حاضر ہوا اور دوسری وحی قرآن نازل ہوئی۔ اے چادر اوڑھنے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑے ہو جائیے، پھر ڈر سنائیے اور اپنے رب ہی کی برائی بولیے اور اپنے کپڑے پاک رکھیے اور بتوں سے دور رہیے۔